تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب فوج یزید امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو بازاروں میں بے حرمتی کرتے ہوئے نوکے سینا پہ یزید کے دربار کی طرف لے کے جا رہے تھے تو تقریباً 52 جگہوں سے بھی زیادہ آپ کے سر مبارک نے قرآن کی مختلف آیات کی تلاوت کر کے اپنے نانا کی نبوت کی گواہی دی، لیکن کوفہ و شام کے بیچ میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر نے ایسا خطبہ دیا کہ آس پاس کے گاؤں والے تلواریں لے کے یزید کی فوج کے خلاف ہو گئے کہ یزید کا یہ حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پورے خاندان کو قتل کیا جائے، گھر کے افراد میں سے کسی مرد کو نہ چھوڑا جائے، سب کے سر کاٹ کے اس کے دربار تک پہنچائے جائیں۔ لیکن یزید کو جب یہ علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا بڑا بیٹا امام زین العابدین علیہ السلام بیبیوں کے ساتھ قید ہو کے شام کی طرف آ رہے ہیں، تو یزید نے اپنے سپاہیوں میں سے کچھ کو اس پیغام کے ساتھ شمر کے پاس بھیجا کہ جس طرح سے بنی ہاشم کے تمام سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آ رہے ہو، ایسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام کا سر کاٹ لو، کیونکہ میں چاہتا ہوں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد زمین پہ قائم نہ رہے، کوئی بھی خود کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت نہ دے، اور رہتی دنیا تک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان زمین سے ختم ہو جائے۔ تو یوں زبیر بن عبداللہ اور حارث بن نعمان اس قافلے تک آ پہنچتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قیدی ہو کے آ رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کے سر کٹے ہوئے نوکے سینا پہ بلند دربار یزید کی طرف چل رہے ہیں۔ جیسے ہی ان سپاہیوں نے تلوار نکالی، آوازیں بلند شمر سے کہنے لگے کہ اے شمر، یزید کا حکم ہے کہ تو نے حسین علیہ السلام کے بیٹے علی کو اب تک کیوں زندہ چھوڑا ہے؟ شمر کہنے لگا یہ تو بیمار ہے، ضعیف ہے، اس کو اس لیے زندہ چھوڑا ہے تاکہ یہ اپنے خاندان کا تماشا دیکھ سکے۔ لیکن جب یزید کا حکم شمر کو سنایا جاتا ہے کہ اس کا بھی سر قلم کرنا ہے اور امام سجاد علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے، تاریخ نے لکھا اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام سجاد کو دیکھتی ہیں اور پھر امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں اے حسین علیہ السلام، اب اللہ کی اس حجت کی حفاظت تم کرو۔ امام حسین علیہ السلام کے لب ہلے اور نوکے سینا سے فرمانے لگے رکو، کیا سمجھتے ہو ہمیں شہید کرنے سے ہمیں ختم کر دو گے؟ دیکھو میں آج بھی کٹے ہوئے سر سے تم سے ہم کلام ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ روب، دبدبا، مرتبہ دیکھ کے وہ جو سپاہی یزید کی طرف سے آئے تھے انہوں نے اپنی تلواریں زمین پہ پھینک دیں، ایک عجیب سا شور برپا ہو گیا، آس پاس کے گاؤں والے آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام سب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے بستی والو، میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ کا بیٹا، رسول کا نواسا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور یہ جو خاندان قیدی بنا کے یزید اپنے دربار کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ وہی خاندان ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائیں۔ یہ خاندان پوری انسانیت میں اللہ کے قریب ہے۔ یہ جو بیویاں قیدی تم دیکھ رہے ہو
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، تمام سر جو کٹے ہوئے نوکے سینا پہ بلند ہیں یہ رسول کی اولاد ہیں۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے الفاظ آس پاس کے گاؤں والوں نے سنے، انہوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکالی اور یزید کے سپاہیوں کی گردن پہ رکھی اور کہنے لگے اگر امام سجاد علیہ السلام کو قتل کیا تو ہم ابھی سب کو مار دیں گے۔ وہ جو سپاہی یزید نے بھیجے تھے اس نے شمر سے کہا اے شمر، سجاد کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دربار یزید میں پہنچاتے ہیں اور پورا واقعہ سنائیں گے، پھر یزید جانے سجاد جانے۔ اور یوں اللہ نے اپنی آخری حجت کی حفاظت کی۔ جب امام سجاد علیہ السلام یزید کے دربار آئے، خطبہ دیا تو یزید کے اپنے ہی ساتھی یزید پہ لعنت کرنے لگے اور یوں بغاوت نے جنم لے لیا اور یزید ڈرنے لگا کہ ایک حسین کے قتل کی وجہ سے میری سلطنت کی بنیاد ہل گئی، اگر میں اور ظلم کروں گا تو میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس ڈر سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کروا دیا، لیکن یزید کے لیے لوگوں کی نفرت کم نہ ہوئی، بالآخر ان کو 2 سال کے بعد رہا کیا گیا۔ لیکن آج تک ہر مسلمان کے دل میں یزید کے لیے نفرت موجود ہے، کیونکہ جس نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ظلم کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس پہ ہمیشہ لعنت برستی ہے۔ آج بھی امام سجاد علیہ السلام کی نسل سے سید و سادات پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو زمین پہ پھیلائے گا۔ اور جس یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو ختم کرنا چاہا، آج اس یزید کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔